3 سوال۔ مکے کے قریش تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں دیوانے ہوئے پھرتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان سے اترتی ہوئی سچائیوں کو رد کرنے کے لیے ٹھوس دلیل نہ ملتی تھی۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ یثرب کے یہودی بھی آسمانی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں، کہیں وہ نہ انہیں ماننے والے ہو جائیں۔ سوچ و بچار کر کے انہوں نے اپنے 2 بندے یہودیوں کی طرف بھیجے، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حرث۔ دونوں جا کے یثرب کے یہودی ربیوں سے ملے، ساری صورتحال بتائی۔ یہودی ربیوں نے بھی سر جوڑا، بولے 3 سوال لکھ لو، یہ جا کے پوچھو، اگر تو جواب صحیح ہوئے تو مان لینا وہ سچے رسول ہیں، ورنہ یقین رکھ وہ جھوٹے ہیں۔ خوشی سے اچھلتے ہوئے دونوں قریش مکہ آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ تینوں سوال رکھ دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ قدرت خدا کی ساتھ انشاءاللہ نہ کہا۔ اگلے دن انتظار تھا جبرائیل علیہ السلام کا، نہ آئے۔ 1 2 3 دن کوئی آسمان سے خبر نہ آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان۔ مکے کے قریشی روز آ کے تمسخر کرتے۔ 15 دن گزر گئے، انتظار جان لیوا تھا۔ 15ویں دن آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے، ساتھ سورۃ کاف لائے۔ سارے جواب اس میں موجود تھے۔ آیات اتریں، ہم نہیں نازل ہوتے ہیں مگر تمہارے رب کے حکم سے، اس کے واسطے وہ جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اے رسول، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے؟ جبکہ جوانوں نے غار میں جگہ پکڑی اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم کو اپنی رحمت عنایت کر، ہمارے کام میں ہدایت دے ہمیں۔ پس ہم نے گنتی کے سال ان کو غار میں سلائے رکھا اور پھر ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا ان کے سونے کی مدت کو خوب یاد رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہم ان کا واقعہ تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے نوجوان تھے کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھایا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مستقل کر دیا تھا جبکہ وہ کھڑے ہوئے۔ بس انہوں نے کہا، ہمیں پالنے والا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کو پالتا ہے، اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے اس کے سوا کسی کو معبود کہا تو بہت بری بات ہے۔ اور جب کہ تم نے ان لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں، سب کو بجز خدا کے چھوڑ دیا، پس غار میں پناہ گزین ہو جاؤ، تمہارے واسطے تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے نفع کے سارے کام مہیا کر دے گا۔ یعنی تم دیکھتے ہو سورج کو، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کو مائل ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کو بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادگی میں آرام سے ہیں۔ یہ واقعہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ان اہل کتاب پر جو اس کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اے رسول آپ کے صدق نبوت کے بارے میں اس سوال کو پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو خدا ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے واسطے آپ کوئی دوست راہ راست بتانے والا نہ پائیں گے۔ اور جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ جاگ رہے ہیں،
حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو ہم نے اصحاب کہف کا حال معلوم کرایا تاکہ لوگ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ لوگ جھگڑا کرتے تھے آپس میں۔ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک مکان بطور یادگار بناؤ۔ ان لوگوں نے کہا جو اپنی بات پر غالب تھے کہ یہاں ہم مسجد بناتے ہیں۔ ان قریب کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ قول ان کا بغیر جانے بوجھے اٹکل پچو ہے، اور کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد جانتا ہے، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ان کی تعداد سے واقف ہیں۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کے متعلق ان لوگوں سے کچھ جھگڑا نہ کریں، مگر ظاہری گفتگو، اور نہ ان میں سے کسی سے ان کا حال دریافت کریں، اور کسی کی بات کو اس طرح سے نہ کہا کریں کہ کل میں اس کام کو کروں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ اور اگر اس وقت کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آ جائے اس وقت کہہ لیا کریں، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب اس سے زیادہ ہدایت کی بات مجھ کو بتائے گا۔ اور ان قریب وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد جاگے۔ کہہ دیجئے خدا ہی خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ وہ سوئے، اسی کے پاس آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے، وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مخلوق کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ دوسرے سوال کا بھی جواب آ گیا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں ان کا حال تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو زمین پر قدرت دی تھی، اور ہر طرح کے سامان ان کو عنایت کیے تھے، بس وہ ایک سامان کے پیچھے لگے۔ پھر آگے ذوالقرنین کے سیر و سفر کا ذکر ہے کہ مشرق سے مغرب تک انہوں نے ملک گیری کی اور اس حد تک پہنچے، پھر آگے آبادی نہ تھی۔ تیسرا سوال تھا، روح کیا ہے؟ اللہ نے ایک سطری مختصر جواب لکھا۔ آیت اتری، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر نہایت قلیل۔ یہودی جواب سن کے پتھرا گئے۔ تفصیلات تو ان کی تورات سے بھی زیادہ بتا دی گئیں، خاموش ہو بیٹھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو ان کے علماء پوچھنے لگے، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت قلیل، اس سے مراد تم لوگ ہو یا ہم؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں۔ وہ بولے، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ تورات میں ہم نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات کا بیان علم الہی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی، زمین میں جس قدر درخت ہیں ان سب کی کلمے بنائی جائیں، اور اس سمندر جیسے 7 سمندروں کی سیاہی ہو تو کلمات الہی ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سرداران قریش اور یہودی دونوں دم بخود تھے، مگر ان کے دلوں پہ انکار اور کفر کے تالے لگے تھے۔ اللہ نے تو قرآن میں 2 بار یہ خوشخبری ساری قوموں کے سب مذاہب کو سنا دی۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور ان کو
نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ قرآن سورۃ بقرہ آیت نمبر 62۔ ہدایت کی چابی سر راہ تالے کے ساتھ لٹکا دی گئی۔ آؤ کھولو، ایک اللہ کو مانو، آخرت کو مان لو، اور برے کاموں کی جگہ نیک کام کرو، پھر تم جو بھی ہو خوف اور غم سے بچے رہو گے۔ بس راز کی بات یہ ہے کہ ہدایت کی کنجی نصیب سے ملتی ہے۔ ہدایت کی کنجی جن کے نصیب میں ہو وہی یہ بند دروازے اللہ کی مدد سے کھولتے ہیں، ورنہ ہر کوئی اپنے من میں دیکھ کے تھوڑی یہ کہتا ہے دروازہ کھلتا ہے۔